أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبت جھٹلایا قبلہم ان لوگوں سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے واصحاب الرس اور کنویں والوں نے وثمود اور قوم سمود نے وعاد اور قوم عاد نے وفرعون اور فرعون نے وإخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے وأصحاب الأيكة اور بن والوں نے جنگل والوں نے وقوم تبع اور تبع کی قوم نے کل سبوں نے کذب الرسل جھٹلا دیا پیغمبروں کو فحق وعید بس لازم ہو گئی میری وعید میری سزا. افعینا پس کیا ہم تھک گئے ہیں. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں بالخلق الاول پہلی مخلوق پیدا کر کے. نہیں بلکہ ہم یہ لوگ فی لبس شک میں پڑے ہوئے ہیں. کس سلسلے میں؟ من خلق جدید نئی مخلوق کے بارے میں دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. صدق اللہ. محترم سامعین یہ 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے میں سورہ قاف کی 12 سے لے کر 15 تک آیات ہیں. 12, 13, 14, 15 نمبر کی آیت ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا. ان آیات کریمہ سے پہلے گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیے جا رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان وہ محنت کرتا ہے لیکن اگر اس کی محنت کی کوئی پذیرائی نہ ہو، کوئی اس کی بات سننے والا نہ ہو. مثال کے طور پر میں ہر ہفتہ یہاں پر درس قرآن دینے آتا ہوں اور لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. آپ لوگ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ چند لوگ بیٹھتے ہیں لیکن پوری رابعہ مسجد بھر کر نماز عشاء میں رہتی ہے اور سب چلے جاتے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے میرے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا. میں اپنا وقت فارغ کر کے بیماری سے اڑ کر آتا ہوں، اپنا وقت فارغ، اور یہ پذیرائی ہے، یہ میری محنت کی قدردانی ہے.
کہ لوگ درس قرآن کا اعلان سننے کے باوجود چلے جاتے. بھائی کام ہے، ہر ہفتہ کام رہتا ہے کیا؟ ہر ہفتہ کبھی تو بیٹھنا چاہیے نا درس قرآن میں. لیکن میں افسوس کی بات کہتا ہوں، لوگ نہیں بیٹھتے. حافظ عبد الخالق صاحب، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، آپ علماء کرام سے اس عنوان پر بیان کروائیے کہ یہ ایک قرآن کی ناقدری وہاں ہو رہی ہے، ایک قرآن کی ناقدری یہاں ہو رہی ہے. معاف کیجیے گا میرے الفاظ سخت ہیں، لیکن یہ قرآن کی ناقدری ہے. ایک ہفتہ کام ہو، 2 ہفتہ کام ہو، کبھی تم کو فرصت ہی نہیں ہے، ایک ہفتہ بھی آپ نہیں بیٹھتے ہیں درس قرآن میں، تو یہ قرآن کی ناقدری ہے. جی تو ظاہر سی بات ہے، میں میری مثال دے رہا ہوں کہ اس بات کا میرے دل پر اثر ہوتا ہے. کیوں؟ بھائی ایک محنت ہے تو اس کی ایکسیپٹ ہونی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کر رہے ہیں، زبانی طور سے، عملی طور سے، جی پتھر کھا رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں ہے. جی یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں. سوچئے آپ کے دل، آپ کے قلب اطہر پر کتنا شاک گزرتا ہوگا. جی قرآن کریم نے کہا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جتنی تیزی کے ساتھ آپ کی دعوت کی محنت ہے، آپ کی دعوت کی سپیڈ جتنی محنت سے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ بھاگ رہے ہیں. قرآن کریم نے سورہ مدثر میں کہا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی سورہ مدثر کی آیت. یہ قرآن سے، دین سے ایسے بھاگ رہے ہیں گویا بدکے ہوئے گدھے ہیں. حمر جمع حمار کی، اور عربی میں حمار گدھے کو کہتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، مستنفرہ بدک کے، جو جانور بدک جائے کسی ہاتھ میں نہیں آتا ہے. قرآن کریم ایسے لوگوں کو جو دین حق سے اعراض کیے جا رہے ہیں، اوائڈ کیے جا رہے ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورہ، کسی شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. سوچئے قرآن کریم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. آیت کریمہ لوگوں کا دین حق سے کس قدر اعراض تھا، کس قدر نفور تھا، نفرت تھی. جب قرآن کریم نازل کرنے والا اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو سوچئے حضور کے قلب اطہر پر کیا گزرتا ہوگا. یہ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ ان کو درس دیتے ہیں، وہ ان سے جنگ کرتا ہے. جی تو کفار مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رشد و ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے انکار کیے جا رہے. انکار. جنوں کے جوش میں نکلے جو گھر سے، ادھر سے ہم چلے پتھر ادھر سے. جنوں کے جوش میں نکلے جو گھر سے، ادھر سے ہم چلے پتھر ادھر سے. کیا ہوا؟ کفار مشرکین مکہ حضور کی نبوت کا انکار کیے جا رہے ہیں، قیامت کا انکار کیے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوتی تھی. کیوں؟ بہرحال آپ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے آپ کے قلب اطہر پر اس کا اثر ہوتا تھا. قرآن کریم کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں. ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. امید کے شہر میں آواز کا پتھر پھینکو، لوگ جاگیں یا نہ جاگیں تم برابر پھینکو، آپ کا جو کام آپ کیے جائیے. رہ گیا معاملہ لوگوں کی بغاوت، سرکشی، نافرمانی، تکذیب، انکار، کوئی نئی بات نہیں ہے. صرف یہی نہیں، ان سے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کا وتیرہ اور ان کا شیوا بھی یہی رہا، کیوں بھی اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے. مثلا قرآن کریم کہہ رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا دیا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. معمولی عرصہ ہوتا ہے
950 سال، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد 100 بھی نہیں تھی. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، 80-82 لوگوں نے ایمان لائے. سوچئے جی. تو نوح علیہ السلام کی اتنی زبردست، اتنی لمبے پیریڈ تک ہونے والی محنت کو لوگوں نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا. آگے فرمایا وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کنویں والوں نے بھی جھٹلا دیا اپنے نبی کو. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھتے ہیں، اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرموت عرب میں ایک علاقے کا نام ہے. حضرموت عرب میں ایک علاقے کا نام ہے. آج بھی وہ علاقہ پورا صوبہ ہے. اس صوبے میں حاسورا نامی ایک بہت بڑا شہر تھا. اس شہر والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ ابن صفوان رضی اللہ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے. نبی تھے حضرت حنظلہ ابن صفوان رضی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت حنظلہ ابن صفوان نے کافی عرصے تک لوگوں کو بلایا، سمجھایا، دعوت و تبلیغ کی. ایک کالے رنگ کے حبشی غلام کے سوا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. صرف ایک کالے رنگ کا حبشی غلام، اس نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، اور کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. نہ بیوی، اولاد، نہ بھائی، نہ کوئی عزیز رشتہ دار. تمام شہر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت ہمیں ستاتے ہی رہتے ہیں، یہ سمجھ کا پھیر ہے، ستا نہیں رہے، بچا رہے ہیں. جی لوگوں نے سمجھا مزاج کیا ہے، ناصحہ مت کر نصیحت، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے. تو لوگوں نے کہا کہ ہر وقت ہمیں ستاتے رہتے ہیں، بس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگوں کہو اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود نہیں. دن رات اسی کی رٹ ہے. لہٰذا ان سے جان چھڑانا چاہیے. ان سے جان کیسے چھڑائیں؟ شہر سے 1-2 میل کی مسافت پر ایک بہت بڑا گہرا کنواں تھا. جنگل میں ایک بڑا گہرا کنواں تھا. ظالموں نے اللہ کے پیغمبر حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال کر اور اوپر بھاری بھرکم چٹان رکھ دی. دیکھا آپ نے، ظالموں نے اللہ کے پیغمبر کو اس کنویں میں ڈال کر اوپر بھاری بھرکم چٹان رکھ دی کہ وہ حبشی رسہ لٹکا کر نکال نہ سکے. وہ حبشی غلام بیچارہ رات کی تاریکی میں، جی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی صیانت، اس کی حفاظت، اپنے دین کی مدد و نصرت کے لیے جی صلاحیتوں والوں کا، قابلیتوں والوں کا، مال و دولت والوں کا، جاہ و جلال والوں کا، حکومت و اقتدار والوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو جب اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، اللہ ابابیلوں سے کام لیتا ہے. ایک حبشی غلام جس نے آپ پر ایمان لایا تھا، وہ حبشی غلام بیچارہ رات کی تاریکی میں جا کر سلام کرتا اپنے نبی کو، اور سوراخ سے روٹی نیچے لٹکا دیتا تھا، لیکن پتھر کو ہٹا نہیں سکتا تھا. ایک دن کہنے لگے حضرت حکم ہو تو میں بھی کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں، حکم ہو تو میں بھی کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلانگ نہیں لگائی، مجھے تو ظالموں نے ڈالا ہے. تم ایسا مت کرنا ورنہ خودکشی کر لو، یہ حرام ہے. آتما ہتیا، سوسائڈ کرنا یہ حرام ہے. کئی دنوں کے بعد مرد عورتیں بھنگڑا ڈالتے ہوئے گئے کہ دیکھیں یہ تو مر چکا ہوگا جی، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. چٹان اٹھائی، آواز دی کیف بک یا حنظلہ، حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟
اللہ کے پیغمبر نے کنویں سے آواز دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ابھی وہی آواز ہے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ ظالموں نے کہا بڑا سخت جان ہے، ابھی تک مارا نہیں؟ جی ارے باولو، موت تمہارے ہاتھ میں ہے، موت تو اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ انہوں نے سوچا ابھی تک مرا نہیں، اور وہ اتنی مشقت، اتنی دکھ بھری زندگی جھیلنے کے بعد بھی ابھی تک وہی کلمہ پڑھ رہا ہے، اسی کلمے کی دعوت دے رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پھر ان ظالموں نے ریت، مٹی اور پتھروں سے اس کنویں کو بند کر دیا۔ کنویں کو ہموار کرنے کے بعد بھنگڑا ڈالنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کی شکل میں عذاب آ گیا، آگ کی شکل میں ان پر عذاب آ گیا، اس آگ نے سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ کا لفظ ایک تو یہاں آیا ہے اور ایک 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الرس، کنویں والوں نے بھی جھٹلا دیا، اور نہ صرف جھٹلا دیا، ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ اور دیکھا آپ نے کس قدر بربریت کا معاملہ کیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَثَمُودُ، قوم سمود نے بھی جھٹلا دیا۔ قوم سمود کی جانب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام صرف نبی کی حیثیت سے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے نبی ہونے کی دلیل بھی تھی، معجزہ بھی تھا۔ پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کا نکلنا، پورا واقعہ میں نے سورہ قمر میں بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اتنی بڑی نشانی حاملہ ان کی فرمائش پر کہ اگر آپ نبی ہیں تو پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال بتلا دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ جی خدا کے لیے کیا مشکل تھا؟ خدا کے لیے، خدا تو جس طرح گیہوں سے، جس طرح زمین سے گیہوں، چاول اور باجرہ اگاتا ہے، اللہ ایسے حاملہ اونٹنیاں، بھینس سب اللہ اگا دے۔ خدا کے لیے کیا مشکل؟ قدرت اللہ ہے کہ نہیں؟ میں نے بیان کیا نا، قدرت اللہ، سنت اللہ یاد ہے کہ نہیں؟ کسی کا نام نہیں ہے، نہیں تم بولو کہ قدرت اللہ، اللہ کی قدرت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو اللہ آپ کے جون جولائی تک اور اس سے پہلے اللہ بارش برسا سکتا ہے، وہ اللہ کل بھی بارش برسا رہا ہے۔ یہ تمہارا پرفیکٹ یہ اندازہ 7 جون کو بارش ختم تمہارے پاس رکھو، ہم تمہارے 7 جون کے پابند نہیں۔ آخر بارش نہیں ہوئی، اور نہ صرف بارش ہوئی، گاروی ہوئی، کتنی فصلیں گر گئی، یہ ہوئی، اللہ بتلا رہے ہیں۔ اگلی بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جو اللہ آسمان سے بارش کے قطرے برسا سکتا ہے، وہ اللہ آسمان سے بچے برسا سکتا ہے۔ کرو نسل بندی اور کرو برتھ کنٹرول، ہم دو ہمارے دو، ہم بچے برسا دیں۔ جاؤ دروازہ کھولو گے، کھل ہی نہیں رہے، ارے کھولو کھولو، بڑی مشکل سے کھلا، معلوم ہے 50,000 بچے تمہارے، ابا 25,000 بچے ان کے دوران۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایمان ہونا چاہیے، خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں اتنا بڑا زندہ جاوید معجزہ دیکھا، اس کے باوجود انکار کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وعاد، قوم عاد کے لوگوں نے جھٹلا دیا، فرعون نے جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 کھلی ہوئی نشانیاں جی، لیکن ایک نشانی بھی کافی تھی، لیکن نہیں ماننا تھا، 9 نشانیوں کا بھی انکار کر دیا۔ وَإِخْوَانُ لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جھٹلا دیا لوط علیہ السلام کو، بھائی انسان ہونے کی وجہ سے کہا، ورنہ وہ کافر تھے، مذہب کے اعتبار سے بھائی نہیں تھے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اچھا یہ جتنے نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان تمام کے تفصیلی واقعات سورہ قمر میں گزر چکے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بن والوں نے، بن سمجھے، بچپن میں نظم پڑھتے نا،
2 کوے تھے ایک بن میں. بن کہتے ہیں بڑے بوڑھے درختوں کو بن کہتے ہیں. جو بڑا بوڑھا درخت ہوتا ہے اس کو بن. جنگل بھی اسے معنی کر سکتے ہیں. واصحاب الایکہ، جنگل والوں نے بھی جھٹلا دیا. جنگل والوں نے کس کو جھٹلایا؟ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام. اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین قوم تھی، اور مدین شہر کا نام اسی قوم کی وجہ سے ہوا. مدین شہر کے چاروں اطراف میلوں پھیلا ہوا پھیلے جنگلات تھے. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. شعیب علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے. عرصہ دراز تک تبلیغ کرتے رہے. تھوڑے سے آدمیوں کے سوا سبوں نے جھٹلا دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف بڑی عجیب حرکتیں کرتے تھے جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی نرینہ اولاد، صرف 2 بیٹیاں تھیں جو بیچاری بھیڑ بکریاں چراتی تھی، اور انہی پر ان کا گزر اوقات ہوتا تھا. ان کا تفصیلی واقعہ 20ویں پارے میں سورہ قصص میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ. اور اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے ہیں مدین کی جانب. راستے میں کوہ طور پر آگ جلتی ہوئی دیکھی. پھر وہاں سے آپ اور آگے واپس آئے مدین. وہاں پر جب مدین شہر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. 2 لڑکیاں ہیں، وہ بھی اپنی بکریاں لیے کنارے کھڑی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویلفر سوشل انداز، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے. جی، خیر من الناس من ينفع الناس، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری. جی، حضرت شعیب علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان بچیوں کی بکریوں کو آگے بڑھ کر پانی پلایا، ورنہ کب تک نمبر میں لگ کر کھڑے رہتے. بکریوں، ان لڑکیوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ چرواہے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں. ہم سب چلے آتے ہیں تو ہم لڑکی ذات ہم آخر میں اپنی بکریوں باندھ. اور ہم کیوں آتے ہیں؟ ہماری مجبوری کیا ہے؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا ایک بوڑھے انسان ہیں، وہ نہیں آ سکتے. اس مجبوری کی بنا پر ہم عورت ذات لڑکیوں کو پانی پلانے واسطے. فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا خاص حصہ ہے خدمت خلق کے کام آنا. آپ نے آگے بڑھ کر ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا. پانی پلا کر لڑکیاں جب واپس گئیں، ابا حضور حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا بات، آج وقت سے پہلے آ گئی؟ روز تو بہت دیر، آج جلدی آ گئی. ان بیٹیوں نے کہا ابا حضور آج ایک ایسا سعادت مند نیک نوجوان مجھ کو مل گیا جس نے آگے بڑھ کر ہماری بکریوں کو پانی پلایا. اب یہاں سے آگے واقعہ چلتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں رہتے ہیں، ان کی بکریاں چراتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. یہ پورا واقعہ سورہ قصص میں 20ویں پارے میں آئے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف 2 بیٹیاں تھیں جو بیچاری بھیڑ بکریاں چراتی تھیں، اور انہی پر ان کا گزر اوقات ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے بعد ان تمام قوموں کو تباہ و برباد تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا. چنانچہ سخت گرمی اور حبس تھا، گھٹن. ایک ٹکڑا بادل کا ان کو نظر آیا. چند آدمی اس کے نیچے گئے، ان کو سکھ کا سانس ملا. انہوں نے دوسروں یہاں پر آ جاؤ، دوسروں آوازیں دے کر بولا کہ یہاں سانس آسانی سے آ رہا ہے، آکسیجن کی تکلیف نہیں، یہاں پر سلنڈر نہیں لگانا پڑے، آ جاؤ یہاں پر. جی، اب لوگوں نے سمجھا کیا چاہیے. لوگ سارے لوگ بادل کے نیچے جمع ہو گئے. جب سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل سے ان کے اوپر آگ برسا دی. یہ اللہ قدرت اللہ ہے.
اللہ نے آگ برسا دی جس کے ذریعے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، مر گئے مردود فاتح نظر۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، قوم تبع کی قوم نے جھٹلایا۔ 25ویں پارے میں سورہ دخان میں بھی تبع کا تذکرہ آیا ہے، وقوم تبع حمیر قبیلے کا بڑا نیک آدمی تھا، ایک قبیلہ تھا حمیری، تو اسی قبیلے کا بڑا نیک انسان تھا۔ اس کا نام اسد ابن ملیک تھا اور کنیت ابو کرب اور ابو قریب بھی لکھی ہے رحمہ اللہ۔ تبع نے پہلی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ ایسا ہوگا، آپ کا بشرا ایسا ہوگا، آپ کے قد و قامت ایسے ہوں گی، تبع نے اپنی پہلی کتابوں میں حضور کے حالات اور کارنامے پڑھے تھے۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا، بعض لوگوں نے اس کو یثرب یعنی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا مشورہ بھی دیا اسی زمانے میں کہ مدینہ پر حملہ کر دو، مگر اس سعادت مند انسان تبع نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں میرے محبوب کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ دیکھا، ابھی حضور کی ولادت با سعادت کو زمانہ باقی ہے، لیکن حضور کی ولادت با سعادت اور حضور کی بعثت کی خبر آپ کی آمد سے سالوں پہلے لوگوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ لیا تھا۔ یہ بھی ہمارے نبی کا ایک اعجاز ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لوگوں نے آپ کی نبوت کا علم ہو گیا تھا، بلکہ بعض لوگوں نے، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں میرے محبوب کو ہجرت کر کے آنا ہے، یعنی حضور کو ہجرت کر کے آنا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط بھی لکھا تھا۔ خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب لکھنے کے بعد لکھا کہ حضرت کاش میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کی خدمت کرتا، میں آپ کے پاس ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی امت میں شامل کر دیں۔ میں آپ کا امتی ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کی آمد سے پہلے اور قیامت والے دن میرے حق میں آپ سفارش کیجیے گا۔ بڑا عقیدت مندانہ خط اس نے لکھا۔ یہ خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سب سے پہلے خادم بنے، حضور کی ضیافت کا جو اعزاز حاصل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ دولت عظمیٰ، یہ نعمت غیر مترقبہ ہمارے حصے میں آئے، حضور ہمارے یہاں ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اونٹنی کو چھوڑ دو، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ خوش قسمتی ہو، سلام ہو افتخار سالک کا، خادم رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ حضور کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رکی، اور حضور آپ کے یہاں مہمان مقیم۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب بھی یہی خط بنا جو تبع نے لکھا تھا۔ تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ خط اتنا مشہور ہوا کہ جو نیک دل یہودی تھے لیکن ان کی طبیعتوں میں سلامتی تھی، ضد، ہکڑئی، کچھ اور شر فساد نہیں تھا، ان کی طبیعتوں میں سلامتی تھی، ان یہودیوں نے مدینہ طیبہ آ کر ڈیرے ڈال دیے کہ وہ پیغمبر آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ مدینہ میں جو یہود کی آبادی تھی، یہ اصلاً یہاں کے باشندے نہیں تھے، یہ جو یہود مدینہ میں آ کر آباد ہوئے یہ اصلاً مدنی نہیں تھے، یہ تو ملک شام کے رہنے والے تھے، ان کا آبائی وطن ملک شام۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔
لیکن یہ یہود یہاں پر آ کر مدینہ میں آباد کیوں ہوئے؟ اسی بنا پر کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوگی تو وہ ہجرت کر کے آئیں گے ایک ایسی زمین کی طرف جو سیاہ پتھریلی والی زمین ہوگی. ایک ایسی زمین، ایک ایسے شہر میں ہجرت کر کے آئیں گے جہاں پر سیاہ پتھریلی زمین ہوگی اور وہاں پر کھجوروں کے باغات ہوں گے. نام نہیں تھا، مدینے کا نام تو اس وقت تھا بھی نہیں نا. یہ علامات جو قرائن تھے یہ مدینے پر، اور اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا. قرآن میں بھی ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، لیکن یثرب کے معنی بیماری کے آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کے برے نام بدل کر اچھے نام تجویز فرمائے، گاؤں شہروں کے بھی برے نام بدل کر آپ نے اچھا نام تجویز کیے. یثرب کے معنی بیماری کے، آپ نے فرمایا طابہ، طیبہ، اس کا نام تو طیبہ ہے. ہاں، حضور مدینے کا نام حضور نے طیبہ رکھا، طابہ، طیبہ. یہ اور بات ہے کہ مدینہ اس لیے مشہور ہو گیا کہ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. مدینہ واحد، اس کی جمع مدن، اور وہ شہر کے اعتبار سے اس لیے اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ پھر ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں دنیا کے تمام ملکوں میں صاف صفائی کے اعتبار سے ایک نمبر جو مقام مرتبہ ملا ہے وہ مدینہ منورہ کو ملا ہے. اور کیوں نہ ہو، وہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں. جہاں پر میرے محبوب ہو وہاں پر گندگی ہو، جہاں پر میرے محبوب ہو وہاں پر گھان کچرا، یہ ہو نہیں سکتا. تو مدینہ کو اس زمانے کے اعتبار سے اس انداز میں ڈیولپ کیا گیا، اس انداز سے بسایا گیا کہ گویا دنیا میں اگر شہر بولا جاتا ہے تو وہی شہر مراد ہوتا ہے. بس دیکھیے میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. دنیا کے اور بڑے بڑے شہر ہیں، امریکہ کا ہے، اس کا ہے، لیکن نہیں، مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو سلیقہ مندی اور جو ڈیولپ مدینہ کو حاصل ہوا وہ اتنا زیادہ حاصل ہوا کہ دنیا میں اب اگر مدینہ شہر کہا جاتا ہے تو اس سے دنیا بھر کے شہر اوائڈ ہو جاتے ہیں، صرف وہی شہر مراد. مدینہ، ہاں مدینہ شہر. تو مدینہ نام حضور نے نہیں رکھا تھا جی، حضور نے طابہ رکھا تھا، طیبہ رکھا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ مدینہ جب چلا تو اتنا چلا ماشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہود یہاں کے رہنے واسی نہیں تھے. جب انہوں نے پڑھا اپنی آسمانی کتابوں میں کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے ایسی جگہ آئیں گے، تو انہوں نے دیکھا یہ علامات قرائن کہاں ہیں؟ یہ ساری نشانیاں مدینہ میں تھیں. تو سارے یہود بھر آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ وہ اس امید پر آئے تھے کہ آنے والا آخری نبی وہ ہم میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نہ بنی اسرائیل کا پابند ہے نہ بنی اسماعیل کا پابند ہے. مالک کا کوئی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سعادت بنی اسماعیل میں عطا فرمانی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا. تو یہود جو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور ان کے بڑے آبا و اجداد وہ اچھے تھے. درمیان میں صدیاں گزر گئیں، ان کی نسلیں بگڑ گئیں. تو یہودی مدینہ طیبہ میں اس خط کی وجہ سے بھی آئے تھے، جو خط تبا نے لکھا تھا. جی، جیسے آج کل انہوں نے اسرائیل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہ ان کا اسرائیل میں اکٹھا ہونا بھی ایک مقصد کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں یہود کے ساتھ لڑیں گے. جی، حدیث میں مشکات شریف میں حدیث آتی ہے، جس وقت یہ حدیثیں پڑھی تو قاتلون الیہود، کہ تم یہود کے ساتھ لڑو گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی پہلی لڑائی یہود کے ساتھ ہوگی. اس وقت تو یہود کی تعداد تو 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. جی، لوگوں نے علماء کرام سے دریافت کیا، حضرت یہ 6-7 ہزار یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی پھپتی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ان سے لڑنا بنتا نہیں. پہلوان کا مقابلہ تو جی پہلوان سے ہونا چاہیے. طاقتور پہلوان کے مقابلے میں کمزور پہلوان ہو تو طاقتور پہلوان تو اپنی توہین سمجھتا ہے. یہ 6-7 ہزار یہودی، وہ بھی چھپے ہوئے،
ان کے ساتھ لڑنا کون سی پوزیشن ہوگی؟ علماء کرام نے فرمایا جی جب چیونٹی مرنے پر آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں، جی جب چیونٹی کے مرنے کے قریب آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں، جب ان کی تباہی کا وقت قریب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت قریب ہوگا اور یہودیوں کی ہلاکت تباہی بربادی کا وقت قریب ہوگا جی، تو اس وقت ان کے پاس کافی قوت ہوگی اور بھر بھر جمع ہو جائیں گے، وہ خود یہاں پر آ کر جمع ہو رہے ہیں، ڈیرہ ڈالے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ زمانہ گزر گیا اور یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہوتے گئے، اس وقت 80 لاکھ کے قریب یہودی ہیں۔ دنیا میں اسلحہ ساز، اسلحہ بنانے والی جتنی فیکٹریاں ہیں ان میں یہود کا نمبر تیسرا نمبر ہے اور انہوں نے اسلحے کے انبار لگا رکھی جی۔ اس کا توڑ صدام حسین نے کیا تھا مگر وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بیچارہ مارا گیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبع قوم کا تذکرہ فرمایا کہ تبع نے نہیں جھٹلایا لیکن تبع کی قوم نے بھی جھٹلا دیا۔ کل کذب الرسل، ان سبوں نے جھٹلا دیا رسولوں کو، فحق وعید، پس لازم ہو گئی، ثابت ہو گئی میری دھمکی، جو میں نے عذاب کی دھمکی دی تھی۔ اے دوبارہ زندہ کرنے کے انکار کرنے والوں، تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے جب ہم دوبارہ نہیں بنانے پائیں گے؟ ارے ہم تو پہلی مرتبہ بھی نہیں تھکے، دوسری مرتبہ کیا تھکیں؟ افعینا، کہ ہم تھک گئے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے جو ہم نہیں بنا سکتے؟ نہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ شبے میں ہیں، شک میں ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں یہ ڈاؤٹ میں، ان شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے، اللہ دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا قیامت میں ہوگا۔ بطور نمونے کے اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں ایسی مثالیں قائم فرمائیں کہ لوگ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک مرے پڑے رہے، 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے پڑے رہے، اللہ نے 309 سال، اللہ نے مثال قائم کر دی کہ جس طرح 100 سال کے بعد عزیر کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو انسانوں کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ اس بنا پر ان آیات کریمہ کا مدعا اور خلاصہ بعث بعد الموت کے اوپر ایمان کامل کا تقاضا ہے۔ جو ایمان، جن 7 چیزوں پر ہم اور آپ ایمان لانے کے پابند ہیں، ان 7 چیزوں میں والبعث بعد الموت، یہ عقیدہ ہے، مرنے بعد دوبارہ اٹھایا جائے۔ اور پھر میں کہتا ہوں بعث بعد الموت کا عقیدہ یہ وہ ٹھوس اور بنیادی عقیدہ ہے کہ جب اس پر عقیدہ مضبوط ہوگا تو انسان کی پوری زندگی صلاح و فلاح کے ساتھ گزرے گی، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا جی، جس طرح برادران وطن یہی ایک جنم ہے، دوسرا جنم نہیں ہے، تو پھر زندگیوں میں عیاشی ہوگی، فحاشی ہوگی، رقص و سرود ہوگا، ناچ گانے ہوں گے، بابر بعیش ان کے عالم دوبارہ نہیں، ارے گلچرے اڑاؤ کل کس نے دیکھا؟ یہ جو بگاڑ آ رہا ہے یہ فکر و نظر کا بگاڑ ہے، اور یہ فکر و نظر کا بگاڑ آخرت کے عقیدے پر ایمان نہ ہونے کی بنا پر۔ اس بنا پر قرآن کریم کا 1/3 ایک تہائی مضمون بعث بعد الموت کا ہے، ایک تہائی حصہ تو توحید کا ہے، ایک تہائی حصہ رسالت کا ہے، اور ایک تہائی حصہ آخرت کا ہے۔
کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام ایمانیات پر ایمان کامل عطا فرمائے، عقیدہ، قلبی اطمینان اور اس پر یقین عطا فرمائے، اور اس کو سوچتے رہنے کا، اس کے استحضار کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ہم کو مرنا ہے، مرنے بعد دوبارہ اس کا تصور کرنا چاہیے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ صوفیاء کرام کے یہاں باقاعدہ ایک سبق ہے مراقبہ موت، مراقبہ موت، کہ انسان تھوڑا سا، لیکن یہ اجازت کے ساتھ ہے، ہر کسی واسطے نہیں۔ ہاں آپ کو اپنے مشائخ کی اجازت ہو تو مراقبہ موت ہے، انسان تھوڑا سا وقت ہر چیز سے ہٹ کر، دنیا کے جھمیلوں سے، دوست احباب سے ہٹ کر، کٹ کر تنہائی میں بیٹھ جائے اور سوچے ہاں اب میری موت آ رہی ہے، اب لوگ مجھے نہلا رہے ہیں، اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب لوگ مجھے جنازے میں، اب لوگ مجھے قبر میں ڈالیں۔ انسان اس کو تصور کرے، اس کو سوچے، تاکہ موت کا استحضار ہو۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں موت کا اتنا استحضار تھا، حضرت بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر نما ایک گڑھا کھود رکھا تھا، قبر نما ایک گڑھا کھود رکھا تھا۔ جس طرح اس مردود نے اپنی زندگی میں حیاتی قبر کھدوائی تھی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے لکھنؤ کے سیماب صفت اور ہمت اور جانباز شیعہ اور سنی مسلمانوں کو کہ انہوں نے اس مردود زمانہ، اس ملعون، اس گستاخ رسول، اس بھونکنے والے کے خلاف نہ صرف کانفرنس لی، جی احتجاجی جلسہ لیا، بلکہ اس مردود ملعون نے آپ کے لکھنؤ کے تال کٹورہ کربلا قبرستان میں جو اپنی قبر بنوائی تھی، اس قبر کو بھی توڑ ڈالا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی بھی ہوش نہیں ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ارے اس بدبخت کا نام بھی لینا مجھے میری زبان سے گوارا نہیں ہے۔ وہ مردود، وہ ملعون، وہ دشمن خدا، وہ دشمن عائشہ، وہ صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے والا، اب نہیں سمجھے آپ؟ خدا اس کو غارت کرے اور اس کو آریسٹ ہونا چاہیے، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، یک بارگی کو اس کا خاتمہ نہ کرے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایسا کہ نہیں، اللہ اس کو عبرت والی موت مارے، وہ سڑ کر مرے، اس کی زبان سڑ جائے، اس کو کینسر ہو جائے۔ جس زبان سے وہ صحابہ کرام کے خلاف حفوات بکتا ہے، بھونکتا ہے، اس زبان کو اللہ انسانیت کے لیے نشان عبرت بنائیں کہ جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف بھونکے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے لکھنؤ کے تال کٹورہ کربلا قبرستان میں اپنے لیے ایک ایڈوانس قبر بکنگ کر لی تھی، ہاں، اور وہاں پہ چلتا ہے بھئی پیسہ دے کر ایک کتبہ لگا دو۔ لیکن جب اس نے یہ بدبختانہ حرکت کی، قرآن کریم کی 26 آیات کو قرآن سے نکالنے کا جب اس نے یہ زہر افشانی کی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ایمانی طاقت عطا فرمائے، یہ ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ جو جان چاہو تو جان حاضر، جو مال چاہو تو مال لے لو، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ان لوگوں نے احتجاجی جلسہ عام لیا اور اس مردود کی خود ساختہ حیاتی قبر کو توڑ دیا، اور آگے یہ بھی طے کیا کہ جب یہ مردود مرے گا تو اس کو کسی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جائے، کوئی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ یہ بھی طے کیا ہے شیعہ سنی مسلمانوں نے مل کر، کوئی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، کسی مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے حالات میں اور زیادہ
ہم مسلمانوں کو اپنے دین پر پختگی، جی اے برق یہ بتا تو گرے گی کہاں کہاں، ایک آشیاں کے دم سے 100 آشیاں بنائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ میں نے ابھی حافظ صاحب کو کہا کہ آنے والے رمضان کو جی شہر و رمضان کے ساتھ ساتھ شہر القرآن بنائیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری مسجدوں میں تلاوت قرآن کا ایک ماحول ہوتا تھا، سما ہوتا تھا، کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بچے جوان قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ افسوس اب وہ منظر ختم ہو رہا ہے۔ آنے والے مہینے کو قرآن کریم کا مہینہ بنائیے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین نے رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کیا، 30 قرآن شریف دن میں، 30 قرآن شریف رات میں، اور 1 قرآن شریف تراویح میں۔ ہم انہی کے نام لے آئے۔ ہم کو اپنے تئیں قرآن سے کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک آخری بات درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آج سے 15-20 سال پہلے ایک غیر مسلم نے ایک کتاب لکھی تھی، جہنم مدھے جانار کون۔ آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا، اس پر بھی بڑا واویلا ہوا تھا۔ جہنم مدھے جانار کون، ہندو کا اہندو۔ ہم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، لیکن اس کے اقتباسات آرٹیکلز ہم نے جو دیکھا، اس نے یہی لکھا کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ جو قرآن چھوڑ دے گا جی وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا، تو قرآن کو کس نے چھوڑا؟ آج دنیا اس نظریے سے ہم کو دیکھ رہی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں ہمیں اپنے آپ کو اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے مذہب سے اور زیادہ گہرا عقیدہ اور گہرا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر شخص یہاں سے ارادہ کر کے جائے، جی ہر شخص ارادہ اپنی ذات کے اعتبار سے پھر اپنے گھر میں قرآن کا ماحول بنائے، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو نئی قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا یہ بھی میرا رب کا کلام ہے، یہ بھی میرا قربان جائے اس عقیدت محبت پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، فہم قرآن عطا فرمائیں، عظمت قرآن عطا فرمائیں، بصارت قرآن عطا فرمائیں، بصیرت قرآن عطا فرمائیں، حکمت قرآن عطا فرمائیں، تدبر قرآن عطا فرمائیں، لذت قرآن عطا فرمائیں، برکت قرآن عطا فرمائیں، سرور قرآن عطا فرمائیں۔